إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، قال الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے جو سعادتوں کی راہیں دکھاتا ہے، جس نے احسان فرما کر اپنے نیکوکار بندوں میں شامل کیا. اس کے فضل، انعام اور احسان پر اس کی حمد و ثنا، شکر گزاری کے جذبات لیے ہوئے آپ سے مخاطب ہوں. عزیز بھائیوں، اللہ کے تقوی کی وصیتیں اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام ہر خطبہ جمعہ میں کئی آیات پڑھ کر کرتے تھے، جو میں نے بھی آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہیں. فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کے بندو، طاعات، بندگی، رضا اور خوشنودی سے عمل کیا کرو، اسی لیے کہ اللہ رب ذوالجلال دنیا اور آخرت کی سعادتوں اور خوش بختیوں کو تمہارے لیے لکھنا چاہتا ہے. اہل عقل اور بصیرت کوشش کرتے ہیں کہ ہم ایسا کوئی کام کر جائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنی زندگی بنا کر، کامل ان کا اسوہ اور نمونہ اپنی زندگیوں میں لا کر اس سعادت کے حصول کا ایک بڑھیا اور بڑا ذریعہ یہ ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں اور قرآن کریم کے احکامات کی تعمیل کی جائے، رسول امین صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کی جائے، پاک باز صحابہ کرام اور اسلاف کی ان کے آداب اور اخلاق کو اپنایا جائے، سلف صالحین کے اخلاق اور آداب کو اپنایا جائے. یہ بات اللہ کو بہت محبوب و مرغوب ہے اور بندے کو اللہ کے قرب کا یہ سامان مہیا کرتی ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام نے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو اپنا امام اور پیشوا مقتدا بنایا، اور اسی کی شاہراہ پہ جب چلے ہیں، ان پر کبھی بھی بہیمانہ خواہشات نفسانیہ کا غلبہ نہیں ہوا ہے. جب بھی کوئی بات آتی تھی یہی سوچتے تھے کہ یارو دنیا تو دار الفنا ہے، مر جانا ہے، مٹ جانا ہے، ختم ہو جانی ہے دنیا، ہم اس میں کیوں لگیں، کیوں کھپیں، کیوں اس میں اپنی خواہشوں کو پروان چڑھائیں اور پالیں. وہ تو مغلوب ہو کر چل رہے تھے، خواہشات نفسانیہ کو دبا کر اللہ کے سامنے مغلوب ہو کر چل رہے تھے. کائنات کا رب ان کی ان خصوصیات کو بیان کرتا ہے کہ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا. اللہ کے بندے تو ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اللہ کے سامنے جھک کر یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا،
ان کا انداز تکلم بھی جو ہے کمال درجے کا ہوتا ہے، ان کا چلنا بھی جو ہے عاجزی اور انکساری کا ہوتا ہے، وہ توکل اور غنا کی جو ہے جی چادر اوڑھے ہوئے جو ہے چل رہے ہوتے ہیں، وہ تقوی طہارت کی زندگی جی اپنائے ہوئے چل رہے ہوتے ہیں جو ہے۔ اللہ اکبر، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ تو ان کی راتیں اور ان کا راتوں کو جو ہے اٹھ کر جو ہے اللہ کے سامنے گڑ گڑانا اور رونا جو ہے وہ کمال درجہ کا ہوتا ہے۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، ان کی راتیں اللہ مالک الملک کے سامنے روتے گڑ گڑاتے ہوئے گزرتی ہیں۔ اسلاف کا تو یہ عالم تھا۔ تو عزیز بھائیوں، آج کی ہماری گفتگو کا خطبے کا جو عنوان ہے وہ ایمان اور عمل سے معمور زندگی جو ہے اس کا کیا فائدہ ہوگا۔ ایمان اور عمل سے، صرف ہم ایمان لے آئیں، مومن بن جائیں، اپنا نام نادرہ کے کاغذوں میں جو ہے مسلمان اور مومن لکھوا لیں، یہ کافی نہیں ہے، بلکہ ہمیں عمل پر کھڑا ہونا ہوگا۔ ایمان اور عمل، والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جہاں بھی بات کرتے ہیں رب العالمین ایمان اور عمل صالح، ایمان اور عمل صالح، ایمان اور عمل صالح۔ مومن بن کر پھر ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھ جانا، یہ اللہ کے ہاں محبوب نہیں ہے۔ ایمان کا دعویٰ کرنے کے بعد اپنے آپ کو پھر اسی رنگ میں رنگ دینا، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن لہ مخلصون، خالص وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، خالص اللہ کے بندے بن کر اسی کے حکم پر سر تسلیم خم کر کے جو ہے جیا جائے، تو یہ اس زندگی کا مزہ ہی کچھ اور ہے، اس زندگی کا جو ہے انداز ہی کچھ اور ہے، اس زندگی کا رزلٹ اور جو آخرت میں بدلہ ہی کچھ اور ہے، اس کا اجر بھی جو ہے ملنے والا ہے، تو اس کو کمال وہ جنات الفردوس جو ہے، وہ جنات الفردوس کے جو ہے عظیم نظارے جو ہے اس بندے کے منتظر ہوتے ہیں۔ تو حقیقی زندگی آخرت کی ہے جو ایمان اور عمل سے سنورتی ہے، یہ بخوبی آپ جانتے ہیں۔ حقیقی زندگی آخرت کی ہے جو ایمان و عمل سے سنورتی ہے۔ دنیا تو چند روزہ ہے، اور اللہ والوں نے نا، ہمارے اسلاف نے، صحابہ کرام نے، بزرگوں نے جو اللہ والے گزرے ہیں نا، انہوں نے اس دنیا کو اتنا دیا ہے کہ جس سے گزارا ہو جائے۔ آج تو ہمارا محور اور مرکز ہی دنیا ہے، دنیا کی تسبیح پڑھ رہے ہیں، رات دن سوچ و بچار ہے دنیا کا، رات دن اسٹرگل، کوشش، کاوش، محنت ہے تو دنیا کی۔ دنیا کو بنانے چمکانے میں ہم نے آخرت کو اتنا بھلا دیا ہے، پیچھے ڈال دیا ہے، رب رسول کی غلامیوں سے ہم اس قدر دور نکل گئے، صحراؤں میں بھٹک رہے ہیں، سرابوں کی دنیا میں رہ رہے ہیں، خوابوں کی جو ہے دنیا میں رہ رہے ہیں۔ عزیز بھائیوں، ورنہ ہمارے اسلاف اور بزرگوں نے دنیا سے اتنا لیا ہے جس سے گزارا ہو جائے، جسم و جاں کا رشتہ ناتا ٹوٹے نا، اتنا لیا ہے کہ جسم و جاں کی حفاظت ہو سکے۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ابن ماجہ کی روایت ہے کہ بندے کے لیے اتنے ہی لقمے کافی ہیں جو اس کی زندگی کا دھاگا برقرار رکھ سکے، اس کی کمر سیدھی کر سکے، اتنے ہی لقمے۔ تو بھائیوں، دنیا سے بے رغبتی، لا تعلقی جو ہے، دنیا سے بے رغبتی جسے زہد کہتے ہیں نا، زہد، وہ اطمینان قلب کا ذریعہ ہے، اللہ کی طرف توجہ اور رغبت کا ذریعہ ہے، اللہ کا ذکر، اس سے انس اور پیار اور محبت پیدا ہوتی ہے۔ ہاں جی، اس سے بندہ جو ہے اطاعت اور بندگی کے لیے اللہ اکبر آگے بڑھتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جان رکھو اللہ کی یاد سے ہی دلوں کا اطمینان ہوتا ہے۔ دنیا جتنی بھی میں جمع کر لوں، آخر تو ایک دن مجھے چھوڑنا ہی ہے نا، کیا خیال ہے؟ اور پھر یہ کہاں کی عقل مندی ہے کہ میں اپنا سارا زور، سارا وقت، ساری سوچیں، سارا محور اور مرکز دنیا پر مرکوز کر دوں، دنیا پر جو ہے سارا کچھ تج دوں، لگا دوں۔ ہاں جی، اللہ اکبر۔ اور پھر جب جانا پڑے تو میں کف افسوس مل رہا ہوں، ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، اللہ مجھے یقین آ گیا، مجھے واپس بھیجیے۔ ربنا ابصرنا، میں نے دیکھ لیا ہے میرے اللہ، آگے کی ساری منزلیں، گھاٹیاں، وادیاں، آگے کی جو ہے پلسرات اور قبر حشر کی سختیاں، اللہ منکر نکیرین کے سوالوں کے معاملات جو ہے، اللہ حجی فرشتوں کے گرز اور ہنٹر جو ہے وہ سارے، ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا، مجھے واپس کیجئے دنیا میں، نعمل صالحا، نیک عمل کر کے آؤں گا، انا موقنون، مجھے یقین آ گیا۔
پھر کوئی واپسی ہوئی ہے کسی کی ہوئی ہو؟ جی بڑے سے بڑا لینڈ لارڈ، بڑے سے بڑا تقوی والا کوئی واپس آیا ہے جا کر؟ کوئی بھی نہیں آتا۔ تو اس لیے بھائیوں ہمیں بھی باسعادت زندگی گزارنے کی تگ و دو کرنی، جس میں سکون قلب ہے اور عظیم بہت بڑی نعمت ہے، اور ہر شخص اس کو تلاش کرتا ہے کہ میری زندگی سعادت مند ہو جائے۔ کچھ کا خیال یہ ہوتا ہے کہ شاید کہ باکثرت مال و دولت اکٹھا کرنے سے یہ سعادت والی زندگی آ جاتی ہے، کچھ کا یہ خیال ہوتا ہے۔ کچھ کا یہ خیال ہوتا ہے کہ اطمینان اور سعادت جسم کو آرام دینے میں ہے۔ ہاں جی، آسائشات کو جمع کر لو، لگژریز اور کمفرٹس کو جمع کر لو، ہاں جی آسائشیں جمع کر لو، گاڑی بھی جو ہے وہ عمدہ ہو، ہاں جی لینڈ کروزر ہو، اور گھر بھی اونچا بنگلہ ہو، اور یہ ساری چیزیں، بینک بیلنس بھی بڑا جناب چوٹی کا ہو۔ اللہ اکبر۔ لذات اور شہوات اور نفسانی خواہشات کے حصول میں اس کو جمع کرنے میں بندہ سمجھتا ہے کہ یہ جو ہے نا یہ معاملہ جو ہے یہ کمال درجے کا ہے کہ بندے کو، حالانکہ قرآن بار بار کہہ رہا ہے فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، الا قلیل، سورہ توبہ ہے۔ فما متاع الحیات دنیا، جان رکھو دنیا کی یہ مال و متاع جو ہے، دنیا کی یہ زیب و زینت جو ہے آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، قلیل تھوڑا ہے، بہت تھوڑا۔ اللہ کے حبیب بھی فرماتے ہیں نا حدیث قدسی کہ ساری دنیا تم سارے جمع ہو جاؤ، اگلے پچھلے جن اور انسان سارے جمع ہو جاؤ، اور اپنی اپنی ضروریات کے مطابق مانگو، اپنی اپنی بولیوں میں مانگو، میں تم سب کو دے دوں، اور میرے خزانوں میں اتنا بھی کمی نہیں ہوگی جتنا کہ سمندر میں سوئی ڈبونے کے بعد اس کے ناکے پر قطرہ اور ذرہ لگتا ہے، میرے خزانوں میں اتنا بھی کمی نہیں ہوگی۔ تم سارے مانگو، انسان بھی مانگو، جنات بھی مانگو، پچھلے جو مر گئے ہیں، کھپ گئے ہیں، جب سے کائنات بنی ہے ہزاروں سال پہلے، وہ بھی کھڑے ہو جائیں، وہ بھی مانگے، جو زندہ ہے وہ بھی مانگے، سارے مانگو اپنی زبانوں میں اپنی ضرورتیں، اس سے بڑھ چڑھ کر مانگو، سب کو دے دوں، میرے خزانوں میں اتنا بھی کمی نہیں ہوتی۔ اس گندی ملعون الدنیا جیفت و طالبها کلاب، اس گندی دنیا میں جو فانی دنیا ہے، کسی کے ساتھ ہاں جی وفا کرنے والی نہیں ہے۔ ہاں جی اللہ اکبر، کتنی محنت سے بندہ پیسہ کماتا ہے، لیکن ہاں جی یاروں نے کبھی کفن کی جیب نہیں لگائی، اپنوں نے ہاں جی اپنوں نے ہی وہ ہاں جی ماؤں بہنوں کے وہ سارے زیورات کاٹ دیے ہیں، نکال دیے ہیں، گھڑی راڈوں کی جو ہے قیمتی سے قیمتی جو ہے وہ ساری اتار لی ہے، بوس کی جو ہے کاٹن کلف کا سوٹ بھی سب نے اتار لیا ہے، نہیں اترا تو کاٹ دیا ہے، برباد کر دیا ہے، کینچیاں پھیر پھیر کر جو ہے سارا کچھ جو ہے ننگ دھڑنگ کر دیا ہے، اسے ایک سطر پر جو ہے کپڑا ڈال کر اسے جو ہے نیم گرم ہاں جی نیم کے پتوں سے جو ہے گرم کیا وہ پانی اس پہ ڈال رہے ہیں، صابن بن رہے ہیں، سبھی کا یہ نقشہ ہے۔ کہاں گے اس کی ہٹو بچو اور کرو فر، اور اس کی بڑی بڑی بلڈنگیں اور کاریں اور کوٹھیاں اور بنگلے اور پروٹوکول اور 21 توپوں کی سلامی، کہاں گئی؟ وہ سب کچھ فنا ہو گیا۔ اس فانی دنیا کے لیے ہماری کتنی تگ و دو۔ تو میرے بھائیو، ہم انشاءاللہ کمال مسرت اور شادمانی کے جو ہے اس پہلو کو لیں، علم نافع، عقل سلیم، عمل صالح، یہ تین چیزیں لے کر فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، جو کچھ بھی لوگ جمع کر رہے کرتے رہے، ہم تو علم نافع، عقل سلیم اور عمل صالح، اللہ یہ چیزیں ہم اپنے ساتھ لے کے چلیں۔ یستبشرون بنعمت اللہ، نعمت من اللہ، کہ ہم اس اللہ کی نعمتوں کو خوشی کے ساتھ جمع کریں، تو پاکیزہ زندگی بنا کر جو ہے انشاءاللہ چلیں گے۔ اہل ایمان کے لیے خاص ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ جتنا بھی ہم دنیا جمع کر لیں گے، آخر ہمیں اسے چھوڑ کر جانا ہے۔ ہاں اگر ہماری پاکیزہ زندگی ہوئی، آخرت میں اجر عظیم بھی ملنے والا ہے، دائمی نعمتوں کا وہ ذخیرہ ہے کہ کسی ولا اذن رات سمعت، ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کسی انسان کے قلب و جگر پر اس کا احساس، ادراک اور سوچ بھی نہیں گزری کہ اللہ پاک نے پردہ غیب میں انسانوں کی جو ہے خوشنودی کے لیے، انسانوں کی جو ہے راحت و آرام کے لیے پردہ غیب میں جنت کے اندر کتنی نعمتیں جو ہوتی ہیں۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی، کوئی مرد ہو عورت ہو، من عمل صالحا جو نیک عمل کر کے آتا ہے، وہو مؤمن ایماندار بھی ہو، فلنحیینہ حیاتا طیبہ، ہم اس کو پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے۔
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ جو کچھ اس نے زندگی میں عمل کیا تھا نا، خوبصورت ستھرا سونا، قرآن و حدیث کے ساتھ جو ہے متصف ہو کر اپنے آپ کو جو گزارا زندگی کو، تو ہے اللہ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم دنیا میں بھی اس کی زندگی چین، سکون اور اطمینان کی بنا دیں گے، اور آخرت کی تو ہے ہی اس کے لیے۔ عزیز بھائیوں، دنیا کی زندگی کی زیب و آرائش سے دھوکہ میں مت پڑو، واللہ دھوکہ میں نہ پڑو۔ کتاب اللہ کی باکثرت تلاوت کرو، اس کے معانی اور مفاہیم کو سمجھ کر عمل کر کے باکثرت تسبیح و تحلیل و تحمید کے اندر اپنے اوقات کو جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اپنے آپ کو متصف کر کے اور سیرت کو جو ہے جان کر عمل کیجیے، واللہ آخرت کے سخت اور اس عظیم دن، جو پہلا دن ہی حساب کتاب کا جو ہے نا، وہ پہلا دن جو ہے 50,000 سال کا دن ہے، 50,000 سال، کوئی چھوٹا دن ہے، 50,000 سال کا دن۔ عزیز بھائیو، اس عظیم اور سخت دن کے لیے تیاری کر کے اپنے ایمان کو مکمل کرو، اور اللہ پروردگار عالم کی ملاقات کا اشتیاق دلوں میں موجزن ہو۔ میں نے اللہ سے ملاقات، صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جب ہمیں ملاقات الہی کی خوشخبری دی گئی نا، ہمیں جنت کی نعمتوں اور اس کے مل جانے کا اتنا مزہ نہیں آیا جتنا ہمیں یہ بتایا گیا کہ جو ہے اگر جو لوگ ایمان اور عمل صالح کے ساتھ اپنے آپ کو متصف کر کے چلیں گے نا، انہیں اللہ پاک اپنا دیدار کروائے گا۔ ہاں جی، اللہ پاک فرمائیں گے کہ میں آج تمہیں اتنی ایسی نعمت دیتا ہوں جو تمہیں پہلے نہیں ملی ہوگی۔ آج میں تمہیں اپنا دیدار کراتا ہوں، اور میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ آج کے بعد میں تم پر اتنا راضی ہو گیا ہوں کہ کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ یہ نعمت صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اس بات کو سن کر ہمارے جو ہے رنگ انگ میں جو ہے خوشی کے سوتے پھوٹ اٹھے گی، جو ہے یہ کمال نعمت ہے اللہ پاک، اللہ کا دیدار۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ، سورہ کہف پڑھتے ہیں نا جمعہ کے دن، فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا۔ جو اللہ کی ملاقات کا شوق رکھتا ہے نا، اس کو چاہیے کہ پھر وہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھا نہ رہے، کام کرے۔ دنیا کے حساب سے تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ یار دکان کھولیں گے نہیں تو کیا بنے گا، دکان کھولنی چاہیے، دکان کھلے گی تو گاہک آئے گا نا۔ اپنے بچوں کو ہم یہی سبق پڑھاتے ہیں، بھائی کام سیکھو گے تو یہ فائدے میں رہے گا، ہنر ہونا چاہیے، 1 2 3 4 ہنر ہونے چاہیے۔ جی، دنیا کی زندگی بنانے چمکانے کے لیے ہم اتنا سوچتے ہیں، اتنا بولتے ہیں، اتنا جو ہے تگ و دو کرتے ہیں، اور آخرت کے بارے میں کہتے ہیں جی اللہ بڑا غفور رحیم، اللہ بڑا غفور رحیم۔ غفور و رحیم ہے تو نبیوں کے ذریعے سے ہماری اصلاح فرمائی ہے، اور خاص طور پر ہمیں تو وہ نبی دیا ہے جو سارے نبیوں کا امام ہے۔ اللہ، تو میرے بھائیوں، میرا دعویٰ ہے کہ انسان کی کامیابی، فوز اور فلاح، نجات، یعنی اس کا دار و مدار اور انحصار 2 چیزوں پر، ایمان اور عمل صالح۔ صرف مومن بن جانا، ہاں جی، یہ کافی نہیں ہے، کلمہ پڑھ لینا یہ صرف اسی پر ہی جو ہے کفایت کر دینا کہ بس میں اب مومن ہوں۔ ایمان اور عمل صالح کی زندگی جو ہے، جب تک ایمان کے ساتھ عمل صالح نہ ہو، نجات ناممکن ہے، کامیابی نہیں ملے گی۔ اللہ، پاکیزہ کلام قرآن کریم کی ورق گردانی سے یہ بات عیاں ہوتی ہے، پتہ چلتا ہے کہ جہاں ایمان کا تذکرہ ہے وہ عمل صالح کا تذکرہ بھی، خیر، ذکر خیر بھی ملے گا۔ ہم نے تو یہ سمجھ لیا کہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، دائیں بائیں کان میں جو ہے اقامت اور اذان کا سلسلہ چل نکلا ہے، عقیقہ ختنہ ہو گیا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ چلو مسلمانوں جیسا نام بھی رکھا گیا ہے، جدی پشتی مسلمان ہیں، آگے کچھ کریں یا نہ کریں، ہدی ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں۔ جی، ہم نے سمجھ لیا کہ بس۔ عزیز بھائیو، یہ ابو جہل اینڈ کمپنی جو ہے آپ جانتے ہیں نا، یہ بھی بیت اللہ کا طواف کرتا تھا۔ ابو جہل ستو پلانا، نمازیوں کو جو ہے حج عمرہ کرنے والوں کو، ہاں جی، زمزم پلانا، اور یہ اونٹوں کی قربانیاں، زمزم بھاگ دوڑ جو ہے راہگیروں، مسافروں، یتیموں، مسکینوں کے ساتھ ان کی بھلائی کے سلسلے ہوتے تھے۔ لیکن اللہ مالک الملک نے آواز لگا دی نا عرش عظیم سے، جو ہے بغیر ایمان اور عمل صالح کے تو جتنے خیر کے کام کرتا رہا، اگر ایمان نہیں ہے تو پھر یہ سارے تیرے کام کل عدم ہو جائیں گے۔ تجھے جوہلا کا باپ کہیں گے لوگ، جوہلا، ابو جہل، ابو جہل، حالانکہ نام اس کا ابو الحکم تھا، حکمت اور دنائی کا بادشاہ، بڑا ذہین تھا، سردار تھا۔
لیکن کیا ہوا کہ خیر کی کام کر رہا ہے، ستو پلا رہا ہے حاجیوں کو، یتیم و مسکینوں کے سر پر دست شفقت رکھ رہا ہے، لیکن ایمان نہیں لے کر آیا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور چچا ہے ابو لہب۔ ابو لہب شراروں والا، اس کے چہرہ اتنا خوبصورت ہے نا کہ ایسے جیسے سرخ کندھاری انار جو ہے نچوڑا ہوا، وہ چہرہ بڑا چمک رہا تھا، لال سرخ، خون کی جو ہے فراوانی تھی۔ لیکن کائنات کے رب نے فیصلہ کر دیا، اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی آیات کا کفر کیا، ولقائہ، اللہ کی ملاقات کا ان کو یقین نہیں ہے۔ فحبطت اعمالہم، فحبطت اعمالہم، ان کے عمل کو ہم نے حبط کر دیا ہے، اڑا دیا ہے ریزے بنا کر جو ہے، فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا، قیامت کے دن ان کے اعمال کا کوئی وزن نہیں ہوگا، کوئی کیوں؟ ایمان نہیں۔ خیر کے اور بہت سارے کام کیے جا رہے ہیں۔ ابو طالب دیکھتے ہیں نا آپ، عمل بہت اچھے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اماں بھی بچپن میں جدائی دے گئی، دادا بھی آنکھ بند کر گیا، دنیا کے سارے ظاہری اسباب، سارے سہارے جو ہے ختم ہو گئے، یہی ایک چچا تھا ابو طالب جو ہے۔ چاروں طرف سے مخالفتوں کا دور تھا، کافر آ کے شکایت لگا رہے ہیں ابو طالب کو، جی اپنے بھتیجے کو سمجھاؤ، یہ تو ہمارے بتوں کے خلاف جو ہے باتیں کرتا ہے، ہمارے عقیدے اور نظریوں پر پیشے اور کلہاڑے چلاتا ہے، اسے ذرا۔ تو چچا ابو طالب نے کہا، بھتیجے ذرا ہولا ہاتھ رکھ، حوصلہ کر، ذرا دیکھ میرے بھی بوڑھے نحیف کمزور کندھوں پر ذرا دیکھ تو صحیح، کتنا بڑا بوجھ تو نے ڈال دیا، یہ کافر سارے سردار مجھ پر جو ہے آ کر شکایتیں لگا رہے ہیں۔ ہاں جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کوہ گراں تھے نا استقامت کا، کہنے لگا چچا میں آپ کو بتا دوں، اگر میرے ایک ہاتھ پر اگر انہوں نے سورج رکھ دیا، دوسرے ہاتھ پر اگر چاند رکھ دیں گے، تو مجھے اللہ پاک کی قسم ہے کہ میں پھر بھی اپنے اس دعوے اور اس دعوت کے عمل سے جو ہے باز کوئی نہیں آؤں گا، آپ یہ بات سن لیں۔ چچا نے جب دیکھا کہ بندہ بڑا پختہ ہے، بھتیجا میرا مضبوط چٹان ہے، آندھی اور طوفان اسے ہلا نہیں سکتا ہے، اللہ کہا بھتیجے جب تک اس جسم میں روح ہے نا، ہاں جی، کوئی ہاتھ کوئی انگلی تجھ پر نہیں اٹھ سکتی ہے، کوئی میلی آنکھ سے دیکھے گا تو لات و عزیٰ کی قسم ہے میں اس کی آنکھ بھی پھوڑ دوں گا۔ بڑا ساتھ دیے، بڑا ساتھ دیے۔ اسی ابو طالب کے آخری وقت کی جب خبر ملی تو اللہ کے حبیب پہنچے، سرہانے پہنچے، کہا چچا میرے کان میں کہہ دے یار، بڑے بڑے سردار جمع ہیں، انی احاججک فی اللہ، میں اللہ کے سامنے تیری جو ہے نا سفارش کرنے کا حق محفوظ رکھتا ہوں، تو کہہ تو دے لا الہ الا اللہ، پڑھ تو دے، ایمان کی شاہراہ کا دعویٰ تو کر دے نا، میرے کان میں لا الہ الا اللہ ہے۔ سرداروں نے کہا خیال رکھیے ابو طالب، ساری زندگی ہاں جی آباء و اجداد کے دین کی آبیاری کرتا رہا، اس کی باتیں کرتا رہا، اس پر کھڑا رہا، آج وہ نظریہ چھوڑ کر جو ہے خیال کریو، دیکھیو اللہ اکبر۔ ابو طالب کہنے لگا میں اپنے آباء و اجداد کے دین پر ہی جو ہے مر رہا ہوں، اور اسی طرز اور اسی انداز پہ جو ہے وہ مر گیا، ایمان کا اس نے ایمان کو نہیں لیا۔ اللہ کے حبیب بڑے مغموم ہوئے اس موقع پر، بڑے غمگین بھی ہوئے کہ چچا کے مجھ پر بڑے احسانات تھے، ہاں جی، جب میری ماں مجھے داغ مفارقت دے گئی، جب مجھے ابا جو ہے نہ ملے، ہاں جی، دادا نے بھی جو ہے عدم کو روانہ ہو گئے، ہاں جی، پھر جو ہے ایک واحد ہستی تھی جو اسباب کے درجے میں دنیا میں مجھے سنبھالنے والی، میرا دست و بازو بننے والی، کافروں سے جو ہے ہاں جی جب مٹ بھیڑ ہوتی تھی تو یہی میرا چچا ابو طالب تھا جو میرے سامنے آ کے جو ہے، لیکن بڑے مغموم ہوئے۔ کائنات کے رب نے پھر آسمانوں سے وحی نازل کی کہ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، میرے حبیب آپ جس کو چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، ولکن اللہ یہدی من یشاء، جسے میرا اللہ چاہے گا اسے ہدایت ملے گی۔ آپ غمگین کیوں ہوتے ہیں؟ انک لا تہدی من احببت، جسے آپ چاہتے ہیں ہدایت نہیں دے سکیں گے۔ نہیں چاہت ہی اللہ کے حبیب کے پریشان تھے کہ اتنا میرا بڑا محسن جو ہے وہ ایمان کی شاہراہ پہ آ جائے، لیکن ایمان نہیں ملا ہے، اس کے سارے خیر کے کام کل عدم ہو گئے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ بھائی ایمان اور عمل صالح دونوں کو لے کر چلیے، دونوں کو لے کر چلیے۔ اللہ دیکھیے نا نبیوں کے گھر میں اللہ اکبر اللہ اکبر، نبی کے نکاح میں ہے، نبی کی خدمت کر رہی ہے، نبی کی کمائی کھا رہی ہے عورت، نبی کے بچوں کی ماں ہے،
اچھا نبی کی اولادیں جن رہی ہے، اسے سنبھال رہی ہے، کھانا پکا رہی ہے، اس سے بڑی کیا سعادت ہوگی؟ لیکن ہوا کیا ہے کہ ایمان کوئی نہیں۔ نوح علیہ السلام کی بیوی جی اللہ نے مثالیں دی ہیں، ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط۔ لوط علیہ السلام کی بیوی، نوح علیہ السلام کی بیوی، کیا ہوا؟ کیوں؟ کانتا تحت عبدین من عبادنا، ہمارے ایک میرے دو منتخب اور صالح بندوں کے گھروں کے اندر یہ بیویاں تھیں جو ہے، فخانتہما، وہ تو خیانت کرنے والی تھی جو ہے، فلم یغنی عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلا النار مع الداخلین۔ ان کو جو ہے اللہ اکبر، ان کا نبی کے گھر میں ہونا، نبی کی بیویاں ہونا، نبی کے بچوں کی مائیں ہونا، نبی کی خادمہ ہونا جو ہے، ان کو اللہ کے غضب اور غصے سے نہ بچا سکا جو ہے کہ لدخل النار مع الداخلین، ہم نے جہنم کے اندر انہیں داخلے کا پروانہ دے دیا۔ کیا ہے جی؟ ایمان نہیں ہے، ایمان نہیں ہے۔ ہاں ایمان ہے، فرعون کے گھر میں ہے، آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ، تو میں عرض کر رہا ہوں کہ ایمان اور عمل صالح، ان دونوں کو لے کے چلنا ہے، یہ دونوں لازم اور ملزوم ہیں، دونوں سے پورا پیکج بنتا ہے، اور پورا پیکج ہی ہم گین کرنے کے روادار ہوتے ہیں، حاصل کرنے کے نا کہتے ہیں پورا پیکج استعمال کرنا ہے۔ وہ منٹ بچے بھی ہو تو کہتے ہیں یار یہاں اس نمبر سے کر لو، اس میں پیکج ہے، اس میں منٹ بچے ہوئے ہیں، دوسروں کو بھی آفر کرتے ہیں کہ یار تم بھی کر لو، تم بھی کر لو، پیکج، یہ جی پیکج پورا ہے۔ ایمان تازہ ہوگا بھائیو، سنیے تو صحیح ذرا کہ جو ہے فرعون کا کفر تشخیص عام ہے نا، سبھی جانتے ہیں کہ کتنا بڑا کافر تھا۔ فقال انا ربکم الاعلی، وہ کہتا ہے میں سب سے بڑا رب ہوں فرعون۔ لیکن وہ سیدہ آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کا کچھ بگاڑ نہ سکا۔ تو پتہ یہی چلتا ہے کہ بے شک کیسا ہی ہو بھائیو، ایمان جو ہے اللہ اکبر جو ہے، رشتہ بے شک کیسا ہی ہو، رشتہ پہلے میں نے بتایا نا کہ نوح کے گھر میں، لوط علیہ السلام کے گھر میں جو ہے اللہ کی بندیاں ہیں لیکن خائن ہیں، ایمان سے کوری ہیں، عمل صالح سے کوری ہیں، نبی کے گھرانے والی ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے اللہ پاک نے فرمایا ہم نے اسے جہنم نصیب کر۔ ایک یہ ہے کہ فرعون سب سے بڑا جو اپنے آپ کو دعویٰ کرتا ہے کہ انا ربکم الاعلی، اس کے گھر میں آسیہ ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ رشتہ جیسا بھی ہو لیکن ایمان اور عمل صالح کام آتا ہے۔ وہاں انبیاء کا رشتہ بھی کام نہیں آ سکا ہے، یہاں فرعون کے گھر میں آسیہ ہے۔ اللہ نے مثال دی، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا، ہم نے ان دو مومن عورتوں کی مثال تمہیں بیان کی ہے۔ آمنوا امرأۃ فرعون، فرعون کی وہ بیوی، اذ قالت، جو یہ کہہ رہی تھی، ظلم اور ستم کی بھی اخیر ہو گئی، اسے چت لٹا کر اس کے ہاتھوں پر میخیں اور جو ہے کیلیں ٹھوک کر جو ہے ظلم کی اخیر کرنے والا فرعون جو ہے اسے ایمان اور عمل صالح سے ہٹانے کی پوری سٹرگل کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، لیکن وہ بھی اللہ کی بندی جو ہے جنت کے منظر جو اوپر سے دیکھ چکی ہے، اللہ کی جنتوں کے مہمان خانے اور بالا خانے جسے دکھا دیے جائیں جو ہے، وہ اس سے ان پچھلے قدموں ہٹنے کے لیے گوارا ہی نہیں ہے، اور تکلیفوں کا ایک انبوہ ہے، کثیر تعداد میں جو ہے اسے ظلم اور ستم کے لیے جو ہے اللہ لٹایا ہوا ہے، اور یہ کہہ رہی ہے قالت رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ، اپنے رب سے یہ ہاٹ لائن پہ بات ہو رہی ہے، اپنے رب سے یوں ڈائریکٹ کال ملائی ہوئی ہے، رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ، اللہ میرا دل فرعون کے محلوں میں نہیں لگ رہا ہے، اللہ میں ایمان اور عمل صالح کی جو ہے شاہراہ پہ گامزن جو ہے تیرے پاس اتنا ہی درخواست کرتی ہوں کہ رب ابنی لی عندک بیتا، اپنے پاس اپنی جنت میں میرا مال اور مکان بنا دے، رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ، مجھے فرعون کے ظلم اور ستم سے، اس کے عمل سے محفوظ فرما، من القوم الظالمین، ظالم قوم سے۔ وہ نبیوں کے گھر تھی کہ لدخل النار مع الداخلین، نبیوں کے گھر تھی، لوط علیہ السلام اور نوح علیہ السلام، اور یہ بہت بڑے کافر کے گھر کے اندر ہے، تو یہ کیا کہہ رہی ہے کہ اللہ رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ، اللہ میں جنت میں میرا گھر بنا دے، میں یہاں۔ موسیٰ علیہ السلام جب وہاں سے گزرتے ہیں نا، دیکھتے ہیں سیدہ آسیہ کو جو ہے فرعون نے لٹایا ہوا ہے، ہاتھوں پر میخیں، اور یہ اتنے خوبصورت بلند محل اور باغیچے، سونے چاندی کی مسیری، اور جو ہے وہ خزانوں کے درہم دینار جو ہے ڈھیر، نوکر چاکر غلام اور لوٹیے، باغ باغیچے سب، اللہ اکبر اللہ اکبر، ان سارے کے ہوتے ہوئے بھی جو ہے اس اللہ کی بندی نے ایمان اور عمل صالح اور توحید کی خوشبو کو نہیں چھوڑا ہے۔
کہتی ہے مجھے ان سے توحید کی خوشبو نہیں آتی، اسے میں چھوڑنے کے لیے تیار ہوں۔ رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ، اللہ جنت میں میرا محل بنا دے، مجھے اپنے پاس بلا لے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، بیٹوں سے تو سبھی پیار کرتے ہیں نا، میں عرض کر رہا ہوں کہ ایمان اور عمل صالح کو لے کے چلیے، ایمان اور عمل سے معمور زندگی، اس کی کیا برکات اور ثمرات، اس کی کیا خوبصورت جو ہے، اللہ اکبر۔ اس کو ذرا دیکھیے، یہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو چھوڑ ہی جائیں گے۔ جب میں اور آپ اپنے آپ کو ایمان اور عمل صالح سے معمور کر لیں گے انشاءاللہ، ہاں جی، اللہ اکبر، اس کے بعد جو زندگی شروع ہونے والی ہے اس کا کیا حال۔ نبی بھی اپنے بیٹے سے پیار کر، یعقوب علیہ السلام سے جب بیٹا جدا ہوا نا، یوسف علیہ السلام، آپ کو پتہ ہی ہے نا واقعہ سارا، لقد کان فی یوسف، ہاں جی، وہ سارا پورا قصہ جو ہے اسے اللہ پاک نے احسن القصص بھی کہا ہے، سورہ یوسف میں 13ویں سپارے میں جو ہے بیان بھی کیا۔ سیدنا یوسف علیہ السلام جب جدا ہوئے نا، بھائیوں نے لے جا کے جو ہے بہانے سے، جب بہرحال مختصر یہ کہ جو ہے جب یعقوب علیہ السلام ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک گئے، جدا ہو گیا، یا اسفا علی یوسف وابیضت عیناہ من الحزن وہو کظیم، رو رو کے بیٹے کے غم اور فراق میں یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں خشک ہو گئی، آنکھیں بنائی جاتی رہی، جی، دیکھنا ختم ہو گیا، دکھنا ختم ہو گیا۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ بیٹا بھی جو ہے نا، بیٹا یہاں نوح علیہ السلام کا بیٹا ہے کنعان، آپ کو پتہ ہی ہے نا، جو یہ کہہ رہا تھا کہ ساوی الی جبل یعصمنی من الماء، ابا جی اپنی نصیحتیں اپنے پاس رکھیے۔ جب باپ نے کہا کہ بیٹا ایمان اور عمل صالح کے بغیر زندگی ادھوری ہے، یہ مجبوری ہے، ہمیں ایمان اور عمل صالح کے ساتھ چلنا ہوگا، رب کی جو ہے تابعداری پر جو ہے چلنا ہوگا، اگر نہیں چلو گے تو پھر یہ جو طوفان آیا ہے نا، ہاں جی، یہ جو پانیوں کا سلسلہ اور سیلاب ہے، ہمیں بہا کے لے جائے گا خس و خاشاک کی طرح سے۔ کبھی آپ نے سیلاب دیکھا ہے؟ ابھی یہ جو گوادر میں اور اس طرح جو ہے سندھ کے علاقوں میں جو ہے سیلاب ہے، بیچارے اونٹ بے یار و مددگار تیرتے جا رہے ہیں، جانور تیرتے جا رہے ہیں۔ ابھی کی بات، ابھی کی، وہ جو پہلے سیلاب آئے ہیں وہ تو ان کی تو تباہیاں بھی جو ہے نیٹ پر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ باپ نے کہا سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، بیٹے سآوی، آ جاؤ، الی جبل، اس پہاڑ پر ہم چڑھ جاتے ہیں، ہاں جی، اس کشتی پر سوار ہو جاؤ۔ وہ کہہ رہا نہیں، سآوی الی جبل یعصمنی، میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، ابا اپنے پاس رکھ۔ تو باپ نے بھی یہ کہا کہ بیٹا رشتے کام نہیں آئیں گے، ایمان اور عمل صالح کام آئے گا۔ تو میرا بیٹا ہے، میں نبی ہوں، لیکن جان رکھ کے تو اگر ایمان نہ لایا اور میری بات اگر تو نے نہ مانی تو پھر دیکھنا کہ قال لا عاصم اليوم من امر اللہ، اللہ کے حکم کے بغیر کوئی پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ وما تسقط من ورقۃ الا يعلمها، ہاں جی، وما تسقط من ورقہ، کوئی بھی پتا نہیں گرتا ہے مگر اللہ پاک اس کو جانتا ہے، دیکھتا ہے۔ بیٹے کوئی نہیں بچا سکتا اس اللہ کے غضب اور غصے سے، بس وہی بچائے گا۔ قال لا عاصم اليوم من امر اللہ، یہ اللہ کا امر ہے۔ سیلاب اور طوفان جو ہے یہ کوئی چھوٹا موٹا نہیں ہے، ہم بچ پائیں گے تو صرف اسی کے حکم سے بچ پائیں گے، اور وہ نہیں آ رہا۔ جب باپ کے سامنے غوطے کھانے لگا نا، ڈبکیاں آئیں، ہے جی، تو شفقت پدری نے جوش مارا اور باپ نے یہ درخواست کی رب العالمین سے، ہے جی، اور کہا کہ رب، اے میرے اللہ، ان نبنی من اہلی، ان نبنی من اہلی وان وعدک الحق وانت ارحم الراحمین، اللہ یہ میرا بیٹا ہے، تیرا وعدہ ہے نا، تیرے اہل و عیال کو بچاؤں گا، ان نبنی من اہلی وان وعدک الحق وانت ارحم الراحمین، اللہ تو جو ہے رحیم، رحم کرنے کی اخیر کرنے والا ہے جو ہے میرے اللہ، اللہ انت احکم الحاکمین، تیرے حکم چلتے ہیں پانیوں پر جو ہے میرے اللہ، یہ میرا بیٹا ہے۔ نبنی من اہلی وان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین، تیرے ہی حکم چلتے ہیں اللہ، تو اس میرے بیٹے کو بچا دے۔ لیکن میرے مالک نے کیا کہا؟ انہ لیس من اہلک، تیرے خاندان کا ہے ہی نہیں، تیرے اہل کا ہے ہی نہیں، تیرے، ہاں جی، تیری فیملی کا ممبر نہیں۔ انہ عمل غیر صالح، اس کے عمل ہی اچھے نہیں ہیں، اس نے ایمان اور عمل کو دھتکار دیا ہے۔ آپ نے بلایا آ جاؤ،
یا بنی ارکب معنا، آؤ بچے کشتی پر چل جاتے ہیں، چڑھ پڑتے ہیں۔ یہ ایمان و عمل کی جو ہے شاہراہ ہے، اس سے بچاؤ ممکن ہے، اللہ راضی ہو جائیں گے، آ جاؤ۔ لیکن وہ کہتا ہے سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، میں وجودی پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، جو ہے میں بچ جاؤں گا۔ میں نے اسے کہا تھا لا عاصم اليوم من امر اللہ، اللہ کے حکم کے بغیر آج کوئی بچنے والا نہیں ہے، اور اس نے جو ہے نئی بات مانی ہے۔ میرا بھی جو ہے انداز آپ نے دیکھ لیا میرے اللہ، ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق، اللہ تیرے وعدے سچے ہیں، تو نے کہا تھا تیرے آل کو بچاؤں گا۔ اللہ پاک نے فرمایا انہ عمل غیر صالح فلا تسألنی ما لیس لک، آئندہ اس کے متعلق میرے سے بات بھی نہ کرنا ہے، لو خیال رکھنا ذرا، اس لیے کہ یہ گندا آدمی ہے، ڈرٹی بندہ ہے، اس نے آپ کی بات ہی نہیں مانی ہے، اس نے ایمان اور عمل صالح کو نہیں لیا ہے، جو ہے اللہ اس کو چھوڑو، اس کی بات ہی نہ کرو۔ میں عرض کر رہا تھا کہ میرے بھائیو ایمان اور عمل صالح کے ساتھ، ہاں جی، والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائیں گے اور عمل صالح اختیار کریں، اولئک اصحاب الجنہ، یہ جنت والے لوگ ہیں، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ رہیں گے، ہمیشہ رہیں گے، کبھی ان کو وہاں سے نکالا نہیں جائے گا۔ تو بھائیو اپنے اندر تبدیلی پیدا کرنی ہے، تبدیلی وہ والی تبدیلی نہیں جو ہمارے ہاں جی حکام بالا اور جو ہے ہاں جی ایوانوں سے جو ہے بات آ رہی ہے، اپنے اندر 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 جگاؤ، اندر بناؤ، سنوارو، تبدیل کرو۔ ابن بریدہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد سے بیان کرتے ہیں، بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ ہم 4 آدمی ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے، ریتلی زمین تھی، شراب کی محفل سجی ہوئی تھی، خوب شراب پی رہے تھے، سراہی مٹکے جام اپنے ہاتھوں میں اٹھائے ہوئے تھے۔ تو اتنے میں وہاں سے اٹھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا پہنچا، میں نے جا کے سلام کیا۔ اسی اثناء میں اللہ کے حبیب شراب کی حرمت کی آیات کو تلاوت کر رہے تھے، انما الخمر والمیسر، یہ آیتیں آپ پر اتری تھی، ابھی اس کی تلاوت آپ فرما رہے تھے، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر، سورہ مائدہ۔ تو یہ آیتیں آپ پڑھ رہے تھے، سن کر میں نے اپنے ساتھیوں کو آواز دی، بعض کے ہاتھ میں جام تھا، کچھ پی چکے تھے، کچھ ادھورا تھا، ہاں جی، تو کچھ کے ہونٹوں تک پہنچ چکا تھا۔ حکم سنتے ہی ان لوگوں نے بھی شراب کے مٹکے اور جام جو ہے توڑ دیے، اور عرض کی اے اللہ ہم باز آئے، پروردگار ہم باز آئے، میرے اللہ ہمیں معاف کر دے، ہماری توبہ ہے، ہم آج کے بعد جب آپ کا پیغام آ گیا ہے انما الخمر، ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ یعنی یہ تبدیلی لا لیے اپنے اندر بھی کہ جو ہے ہماری ہر اللہ، وہاں پردوں کی بات چلی ہے، پردہ کیا ہوا؟ حکم الہی جو ہی آیا، یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، میرے محبوب آپ اپنی بیویوں کو، بیٹیوں کو، مومنوں کی ماؤں کو کہہ دیجئے کہ جب بھی یہ باہر نکلا کریں نا پردہ لے کے، حجاب، نقاب، ہے جی، پردہ برقع لے کے نکلا کریں۔ جو ہی یہ آیت نازل ہوئی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، سورہ احزاب کی جو فوری تبدیلی اور فوری اثر ہوا ہے۔ انصار کی عورتیں یوں کپڑوں میں لپٹی ہوئی جو ہے باہر با پردہ نکلی ہیں، جیسے ان کے سروں پر ہاں جی کوے بیٹھے ہوئے، وہ جیسے جھکی ہوئی اور جو ہے اپنے آپ کو بچا کر چھپا کر جو ہے حجاب و نقاب کے اندر لپٹی ہوئی جو آ رہی ہیں۔ ابی داؤد کی روایت۔ ہم تو کہتے ہیں نہیں یار، یہ دنیا بھی تو آخر گزارنی ہے نا، اس دنیا کو بھی تو دیکھنا ہے، ہاں جی، اس کا سٹیٹس، اس کا جو ہے سسٹم بھی جو ہے، اس کے بغیر ہم ادھورے ہیں، اس کے بغیر ہم کیسے جو ہے دنیا کے ساتھ قدم قدم سے قدم ملا کر شانہ بشانہ ہم کیسے چلیں گے؟ ہمیں کچھ بھی تو دنیا کے ساتھ ہاں جی لا لحاظ رکھنا ہے، ہم دنیا کو دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ صحابی رسول بیٹھے ہوئے اور ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کسی شخص کا دوزخ کے انگارے کو جو ہے ہاتھ میں رکھنا یہ قبول ہے تمہیں؟ تم نے جو سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی ہے، دوزخ کا انگارہ لیا ہوا ہے تم نے؟ تو سونا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے مردوں پر حرام ہے۔ اس نے انگوٹھی اتاری اور جو ہے پھینک کے ماری۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجلس سے برخاست ہوئے، چلے گئے، تو ساتھی باقی کہنے لگے کہ یار یہ تم نے پھینک دی ہے، سونا ہے یار، اٹھا لو، بیوی کو دے دینا، کوئی اور کسی اور کام میں لگا لینا، جی کسی اور مقصد میں یوز کر لینا، بیچ لینا، رقم مل جائے گی، بیوی کو گفٹ کر دینا، ہدیہ کر دینا۔ کہ نہیں بھائی نہیں،
جس 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 چیز کو اللہ کے حبیب نے سونے کا اپنا جہنم کا انگارہ کہا ہو اور اٹھا کر اتار کر پھینکا ہو، میں اس کو کبھی نہیں اٹھاؤں گا، مسلم کی روایت۔ ایسی تبدیلی چاہتا ہے اسلام جو ہے۔ حقیقت بات ہے بھائیو، ہم دنیا کو بنانے چمکانے میں لگے ہوئے ہیں اور آخرت کا تذکرہ جو ہے ہماری زندگیوں سے بالکل ختم ہے، مٹ گیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس کی طرف رواں دواں ہیں۔ کافروں نے کہا، عیسائیوں نے، کہ جو ہے تمہارا جو امیر ہے نا وہ اگر آ جائے تو ہم بیت المقدس کی چابیاں ان کے حوالے کر دیں گے۔ اور جب یہ ملک شام کے راستے میں جب یہ بیت المقدس کے قریب پہنچے، وہ لوگ بھی آئے ہوئے دیکھنے کے لیے کہ یار مسلمانوں کا خلیفہ کیسے ہوتا ہے۔ ہم نے تو پڑھا ہوا ہے کہ وہ تو ایسے ہوگا کہ اس کا نوکر جو ہے اونٹ پر بیٹھا ہوگا اور یہ خلیفہ اونٹ کی مہار اور نکیل پکڑے ہوئے، رسی پکڑے ہوئے آ رہا ہوگا اور سادہ سے لباس میں ہوگا، ٹاکیے پیمد لگے ہوں گے، اور یہ سارا منظر جو ہے، اور قدرتی وہ ایک ہی اونٹ لیا اور ایک خادم لیا، باری باری اس پر سوار ہوتے آئے۔ جب ملک کے قریب آئے بیت المقدس کے جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سسر کا جو ہے سیدنا عمر کا جو ہے وہ باری اور نمبر تھا کہ یہ پیدل چلے، اونٹ کی مہار پکڑی ہوئی ہے یہ آ رہے ہیں۔ اور آگے وہ برساتی نالے ہوتے ہیں نا، پہاڑوں میں نالے ہوتے ہیں، وہ پانی انہوں نے جوتی اتاری اور بغل میں دبا لی، جوتی بغل میں ڈال دی اور ذرا کپڑا اونچا کر لیا، اور جناب وہ چل رہے ہیں۔ آگے مسلمانوں کے کمانڈر بھی کھڑے ہیں، انہوں نے کہا امیر المومنین، بڑے بڑے لوگ آپ کو دیکھنے کے لیے آئے ہیں، تو یہ لباس میں لایا ہوں، یہ آپ اس کو پہن لیں۔ لباس کوئی اچھا شاہانہ قسم کا ہے، جو بڑے بڑے عیسائی آپ کو ملنے کے لیے دیکھنے کے لیے آئے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اگر تو میرے نبی کا ساتھی نہ ہوتا نا، یار نہ ہوتا، تو میں تجھے عبرت کا نشان بنا دیتا کہ جو ہے اعزنا اللہ بالاسلام، ارے ایمان اور عمل صالح کی زندگی اپنانے کی وجہ سے ہمیں اللہ نے عزت دی ہے۔ اعزنا اللہ بالاسلام، اسلام کی چاہت اور ماننے پر اللہ نے اتنا بڑا مقام دیا ہے۔ ہمیں تو کچھ بھی نہیں آتا تھا، ہماری کیا ویلیو تھی جو ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، اچھا نہیں لگتا کہ امیر المومنین آپ یہ لباس پہنیں۔ تو ایسی تبدیلی چاہتا ہے میرے بھائیو، ایسی تبدیلی۔ سیدنا ابی سفیان جب مسلمان نہیں ہوئے تھے نا، اپنی بیٹی کو ملنے کے لیے آئے، ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے نا، زوجہ ہے، ہماری اماں ہے، تو فٹافٹ وہ ابھی مسلمان ہی نہ ہوئے نا، دیکھو دین اسلام کی غیرت کتنی ہے، فوراً اپنے نبی کا بستر لپیٹ دیا۔ باپ حیران ہو گیا کہ یار بیٹی کیسی ہے، میرے آتے ہی ویسے تو باپ کے آتے بستر بچھایا جاتا ہے، یہ تو اس بستر کو جو ہے الٹا سمیٹ رہی ہے، لپیٹ رہی ہے۔ کہا بیٹی یہ بستر میرے قابل نہیں تھا، یا میں بستر کے قابل نہیں تھا؟ تو بیٹی نے کہا، ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی ہماری ماں کے ابا جی، یہ میرے محبوب کا پاک باز، نبی کا پاک باز بستر ہے، اور آپ ابھی مسلمان، آپ ایمان پر نہیں ہیں، ابھی آپ عمل صالح پر نہیں ہیں، اس لیے یہ بستر آپ کے قابل نہیں ہے، آپ اس بستر پر نہیں بیٹھ سکتے ہیں، میں نے اس بستر کو لپیٹ دیا۔ باپ نے کہا ہاں میں بھی جانتا ہوں، تو میرے سے جب سے جدا ہوئی ہے تیرا جو ہے انداز ہی بدل گیا ہے، بڑی گستاخ ہو گئی ہے تو اللہ۔ تو میرے بھائیوں، یہ اسلام اور یہ ایمان کی جو ہے شاہراہ ہے۔ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ اپنے اندر تبدیلی لے کے آئے اور ایمان و عمل کی شاہراہ پہ چل کے جو ہے اپنے مالک کو راضی کر کے جو ہے جنات الفردوس کا راہی اور جو ہے مالکانہ حقوق لے کے چلے جو ہے۔ اللہ پاک کی چاہت یہ ہے، وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔